متصل کے درشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اللہ ہم سے ہی مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اسلام میرے اندر آ جائے، اور ایک یہ ہے کہ اسلام کے اندر لوگ آ جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جب اسلام لے آئے تھے تو بہت خوشی مناتے تھے، بڑے جھومتے تھے کہ ہم نے اسلام لے آئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ اسلام لے کر آئے، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ تم اسلام میں آئے، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اسلام تمہاری زندگیوں میں آنا، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے اللہ مخاطبت ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب پورے داخل کیسے ہوگے؟ جو احکامات اللہ کے طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی شکل میں دیے گئے ہیں، شریعت کی شکل میں دیے گئے ہیں، ان تمام احکامات کو میں اپنی زندگی میں لے آؤں، میرے اپنے گھر کے اہل و عیال، اہل خاندان کے لوگ اس پر عمل کریں، اور سارے عالم کے اندر اللہ کا یہ کلمہ بلند ہو جائے، لوگ اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے منع کیا گیا ہے کرنے کے لیے، ان چیزوں سے بچنے کا نام دین ہے، اس کا نام ہے اسلام کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب مصر فتح ہوا تھا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہے، ان کو لشکر کا کمانڈر بنا کے وہاں بھیجا گیا، اور ان کے ہاتھ پر جو ہے تو مصر فتح ہو گیا۔ تو مصر کے اندر جو شہر تھا مصر کا، وہاں پر ایک رسم جو ہے تو وہ عام طور پہ ہوا کرتی تھی، اور بڑے رسم و رواج کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ اور وہ کیا رسم تھی؟ وہاں پر دریائے دجلہ تھا، اور وہ دریا اس شرط پر بہتی تھی جب تک کسی ایک نوجوان لڑکی، خوبصورت لڑکی کو بنا سنگار کر کے، اس کو سجا کے دلہن بنا کر، جب تک اس میں پانی کے اندر اس ندی میں نہ ڈال دے، وہ جو تو بہتی نہیں تھی۔ بولتے نا بھگ منگتی، ویسا یہ اس کا معمول تھا۔ اب جب مصر فتح ہو گیا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب مصر کے گورنر بن گئے، تو وہاں کی جو قوم تھی، وہاں کی جو رعایت تھی، وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہنے لگے دیکھو آپ اب ہمارے حکمراں بن گئے، آپ کی اسلامی حکومت یہاں قائم ہو گئی، لیکن ہمارے اس شہر کا ایک مزاج ہے، ہمارے شہر کے اندر ایک رواج ہے کہ جب تک یہ ندی اس وقت تک نہیں بہتی جب تک کسی کنواری جوان لڑکی کو خوبصورتی کے ساتھ، بناؤ سنگار کے ساتھ اس میں نہ ڈال دے، اس وقت تک یہ نہیں بہتی ہے۔ آپ ہم کو اس بات کی اجازت دو تاکہ یہ پانی اس کا بہتے رہے، تو سال بھر ہماری ضرورتیں پوری ہوتے رہے۔ کون بول رہے؟ بولو، رعایا کہہ رہی ہے، قوم کہہ رہی ہے وہاں کی۔ تو یہ کیا معمولی صحابی تھے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے اختیار میں نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، ان کو ایک خط لکھا گیا، وہ مصر سے خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر ہم جو ہے تو حکمران کی ہم یہاں پر طے کر دیے گئے، اور یہاں کی قوم ہم سے اس بات کی اجازت مانگ رہی ہے کہ پرانے رسم و رواج کو ہم اس کے اوپر عمل کریں، تو آپ کی اجازت ہو تو ہم کریں گے۔ حضرت عمر کے پاس وہ چٹھی آئی، اس کے اندر پڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چٹھی کے پیچھے لکھے، اور لکھ کر جا کے اس کو تو کہے یہ چٹھی کو دریا میں ڈال دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے جو دیکھے اس کو پڑھے اور ویسے ہی اس کے اندر ڈال دیے۔ جیسی وہ چٹھی جو تو دریائے دجلہ میں ڈالی گئی، وہ حسب معمول بہنے لگی۔
پھر کسی لڑکی کو، کسی کنواری لڑکی کو اس کو بناؤ سنگار کے ساتھ، اس میں ڈالنا نہیں پڑا اور وہ حسب معمول بہنے لگی، تو وہاں کی عوام اور رعایا کو اور قوم کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسا کیا لکھ ڈالے تھے اس کے اوپر کہ جس کی وجہ سے جو تو بغیر کسی کے بھگ منگے کے وہ چلنے لگی۔ تو ان کے پاس آ کے پوچھنے لگے کیا ہے، تو پھر انہوں نے پوچھے تو انہوں نے کہا، انہوں نے بتایا کہ اس چٹھی پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے یہ لکھے ہے کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتی ہے تو بہے، ورنہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ کی مرضی سے بہ رہی ہے تو بہے، اور اگر تو اس کے ساتھ اگر جیسا جو تو مانگ ہے اس طریقے سے اگر بہتی ہے تو ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی مرضی پہ بہتی ہے تو بہے۔ وہ چٹھی دریا میں ڈالنے کی دیتی، حسب معمول دریا بہتی۔ اسلام رسموں کو مٹانے کے لیے آیا، رواجوں کو مٹانے کے لیے آیا۔ ہماری اپنی زندگیوں میں، ہمارے اپنے خاندانوں کے اندر، ہمارے اپنے گھروں میں کتنے رسم و رواج پر عمل کریں۔ آج بھی محرم کا 10 تاریخ کا دن ہے اور اتنا مبارک دن ہے اور اتنا خطرناک دن ہے کہ دنیا کی ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ زمین آسمان اور چاند اور سورج ستارے سیارے دریا سمندر اور جھاڑ ساری مخلوق ڈرتی ہے اس سے۔ کس سے ڈرتی ہے؟ بولو کس سے؟ جمعہ کے دن سے ڈرتی ہے، محرم کے مہینے سے ڈرتی ہے، جمعہ کی 10 تاریخ سے ڈرتی ہے۔ یہ دن ایسا ہے جس دن دنیا بنی تھی، اس کائنات کو اللہ نے زمین آسمان اور لوہے قلم کو بنایا تو وہ جمعہ کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ یہ تو بنانے کی بات، ابتدا کی بات ہوئی ہے، لیکن یاد رکھو جمعہ کا دن ہوگا، محرم کا مہینہ ہوگا اور 10 جو ہے تو محرم کی تاریخ ہوگی، اور اسی دن اس دنیا کو اللہ تعالیٰ قیامت کے ذریعے سے ختم کر دے گا۔ رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے اسلام۔ ہمارے زندگی میں رسمیں ہیں، ہمارے گھروں میں ہے، ہماری توجہ نہیں ہے، ہم کو علم کی کمی ہے، ہم نے کبھی اس سے پوچھا ہی نہیں ہے کیا چل رہا ہے، بس چل رہا ہے چلن دو، ایسا نہیں چلے گا۔ اس سے میرا سوال ہوگا، ہر آدمی کو اللہ نے اپنا دین کا ذمہ دار بنایا، یہ ذمہ دار ہے، یہ تو اپنے گھر کا نگہبان ہے، جیسا ان کے کمانے کا ہے، جیسا ان کے خرچ کرنے کا ہے، جیسا اپنے اہل عیال کی ضرورت کا پورا کرنے کا ہے، جیسا ان کو پیدا اس سے لے کے ان کی موت تک ضرورتوں کا کفیل ہے، ایسا ہی اللہ تعالیٰ تم سے اس بات کو پوچھے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں کی زندگی میں کتنے دین کو صحیح داخل کرے، کتنے بے دین کو ختم کرے۔ آج بھی لوگ اس کو تہوار کے سمجھ کے مناتے ہیں، کیا کیا کرتے ہو سب کو معلوم ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو یہ جو ہے اسلام رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، رواجوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج وہ رسم اور رواجیں آج ہمارے کو ہم اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اب ایک آدمی اگر سمجھو پتے کھیل رہا، شراب پی رہا، زنا کر رہا اور ایسے بڑے حرام کام کر رہا ہے جو گناہ کبیرہ ہے، تو صحیح بتاؤ ایمانداری سے، کوئی گناہ کرنے والے کے دل میں اللہ کا ڈر کبھی نہ کبھی تو آتا ہی جاؤں گا نا۔ بھلے وہ گناہ کرتا، اس کی مجبوری ہے، اس کی عادت ہوگی، یا اس کا ماحول ہوگا، لیکن اس کے دل میں ایک ڈر رہتا ہے کبھی نہ کبھی کہ یہ میں غلط کر رہا، تو اس کے غلط ہونے کا احساس اس کو کبھی نہ کبھی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ ہوتے کہ نہیں ہوتی ایسی؟ توبہ کی توفیق مل جاتی ہے کیونکہ اس نے گناہ سمجھا، گناہ کو گناہ سمجھ جانا، کبھی نہ کبھی زندگی میں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ لیکن کسی ایک ایسے عمل کو دین کا شعار سمجھ کے کرنا، دین کا احکام سمجھ کے کرنا، دین کا کسی جو تو عمل سمجھ کے کرنا، اور یہ سمجھنا کہ وہ دین ہے، اور یہ سمجھنا اس پہ ثواب ملنے والا ہے، اور یہ سمجھنا کہ اس پہ انعام ملنے والا ہے، اور یہ سمجھنا کہ اس کے اوپر جنت ملنے والی ہے، اس کو کر رہے ہیں، اور وہ دین نہیں، وہ اسلام نہیں، وہ قرآن میں نہیں، وہ حدیث میں نہیں، وہ نبی کی زندگی میں نہیں، وہ صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں، وہ کہیں بھی نہیں، اور ہماری زندگی میں ایک دم مضبوطی کے ساتھ ہم نے تھامے رکھے ہیں۔ ایسے شخص کو اللہ توبہ کی توفیق کبھی نہیں دیتا۔ کیسے ملے گی توبہ؟ ابھی ایک بات بتاؤ، ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے، سلام پھیرے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ مجھے معاف کر دے، جمعہ کی نماز پڑھا، میں آئندہ نہیں پڑھوں گا ہفتے میں، ایسا کوئی بولنے والا ہے؟ بولو، ایسا بولیں گا کوئی؟ کیوں نہیں بولیں گا؟ اس لیے نہیں بولیں گا، اس کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کون سا حکم ہے؟ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور ایک معاف کرنا ایک مزاج ہمارا ایسا بن گیا ہے، آج فجر میں دیکھو تو بہت ساری مسجدوں کے اندر اکثر صفیں بڑھی ہوئی نظر آئی، مجھے اچانک تھوڑا سا ایسا محسوس، کیا بات ہے؟ تو معلوم پڑا کیوں؟ تو بولے روزہ ہے نا، اور یہ بات الگ چل رہی ہے کہ روزہ ہے تو نماز ہے، ارے روزہ نفل ہے تو بھی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے تو بھی نماز فرض ہے، روزہ رکھے تو بھی نماز فرض پڑھنا ہے، اور نہیں رکھے تو چھوڑ دینے کا۔ اور اگر ایسی نیت ہے آپ کی، اللہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ ایسی توفیق دے کہ روزے کے ساتھ نماز پڑھے، تو اللہ آپ سب کو، ہم سب کو موت تک روزہ رکھنے کی توفیق دے تاکہ اس کے بہانے سے تو نماز ہو جائے ہماری۔ ہاں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کو توبہ کی توفیق ملے تو توبہ کی توفیق کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ چیزوں کو جو تو ہم کو یہ صحیح دین کیا ہے، غلط دین کیا ہے، علماء کیا بتاتے ہیں، میرا عمل جو تو قرآن اور شریعت سے ٹکراتا تو نہیں، جس کو میں دین سمجھ رہا ہوں، جس کو میں ثواب سمجھ رہا ہوں، جس کو میں قرآن حدیث سمجھ رہا ہوں، کہیں وہ بے دینی تو نہیں، وہ جہالت تو نہیں ہے، وہ رسم و رواج تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ رسمیں، وہ رواجیں خود میرے تک نہیں، میری اپنی اہل عیالوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔
ایک غلط طریقہ اگر میری زندگی میں ہے جس کو قرآن حدیث نے منع کیا گیا ہے، اس کو میں دین سمجھ رہا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کو عمل کر رہا ہوں، تو یاد رکھو چھوٹی چھوٹی معصوم جو ہمارے گھر میں جو بچے ہیں نا، جن کے معصوم ذہن ہے، جن کے کورے کاغذ کی طرح ان کے جو تو ذہن ہے، وہ لکھ رہے ہیں، وہ دلوں پہ لکھ رہے ہیں، وہ دماغوں پہ لکھ رہے ہیں، ان کی زندگی میں اس کے تصورات آ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ جو میرے ماں باپ نے کرے وہ میں کروں گا، اور وہی چیز کو پھر کیا بناتے؟ دین سمجھ کر ایک رواج عام ہو جاتا ہے، اور وہ منتقل ہوتے ہوتے ایک صحیح چیز اگر ہمیں زندگی میں نہیں آئیں گی تو غلط چیز کو زندگی میں لانا پڑے گا، اور غلط چیز پہ چلنے سے خود کا گناہ تو مجھے بھگتنا ہی ہے لیکن میرے اولادوں کو بھی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کسی خیر کے کام کو اگر آپ نے ایجاد کر کے چلے گئے اور وہ اچھائی کا حکم تھا، اچھا عمل تھا، اسلام کے اندر اس کی کچھ مقام تھا، اس کا مرتبہ تھا، اور اس کو کر کے چلے گئے تو قیامت تک جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، جتنی خیر پھیلیں گی، سب اس کے نام عمل میں ملے گا جس نے اس کو شروع کر کے چلے گا۔ اور اللہ معاف کرے، کبھی کوئی عمل ایسا میرا جو قرآن حدیث میں نہیں ہے، اس کو میں نے دین سمجھ کے کر ڈالا، جہالت میں کرا، انانیت میں کرا، تکبر میں کرا، اور رسم و رواج سمجھ کے کرا، یا اپنی کسی اور ہڈرمی کی وجہ سے اگر اس کو میں نے کر کے چلا گیا، اور وہ پھیلتے 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 تو وہ محلے میں، گلی میں، خاندان والوں میں، اور ہوتے ہوتے پوری دنیا میں قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ جتنے لوگ اس کے اوپر بے دینی پہ عمل کریں گے وہ تمام کا تمام گناہ اس کے نام عمل میں اللہ دیں گے، کیونکہ اس نے اس کو ایجاد کر کے چلا گیا۔ حابیل اور قابیل دونوں سگے بھائی تھے، وہ ہمارے سگے بڑے بھائی تھے، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور دونوں بھائی کا جو تو کیا ہوا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو صرف اس وجہ سے قتل کر ڈالا کہ جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا وہ رشتے میں اس کی بہن ہوتی تھی، اور کیسا مزاج تھا، کیسی شریعت تھی، ایک ماں یعنی حضرت حوا علیہ السلام سے جو بچے پیدا ہوتے تھے، جڑوا پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا ایک لڑکی، یہ دونوں ساتھ ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، اور جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کا رشتہ آپس میں بہن بھائی کا ہوتا تھا۔ پھر اگلی جوڑی جب آئیں گی اس میں سے تو یہ پہلی جوڑی کا لڑکا اور اس کے بعد کی لڑکی، یہ دونوں کی شادی ہوتی تھی، یہ اس زمانے کی شریعت تھی۔ لیکن جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اس نے جو تو اس نے قابیل نے کہنے لگا، یہ حابیل نے، کہ میں اس سے شادی کروں گا، تو ماں باپ نے منع کرے کہ بھائی دیکھ یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کو منع کہ یہ تیری بہن ہے، اور بہن سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس نے اس کو نہیں مانا، لیکن انا آ گئی، جہالت آ گئی، اور شریعت کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوا مان، جو تو اندر سے جب کسی کی آنکھ جلتی ہے نا، کبھی بدلے کی بھاؤنا بولتے اس کو، جب جلتی ہے وہ کچھ اچھے برے رشتے ناتے نہیں دیکھتا، اس کو اس کے دل میں بات بیٹھی ہے، اس کو اس نے قتل کر ڈالا، اور قتل کرنے کے بعد میں اب جب وہ پہلا مرڈر دنیا کے اندر ہوا تو اس تاریخ سے آج تک دنیا میں جتنے 302 کے قتل ہوئے ہیں دنیا میں، وہ قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے وہ کس کے نام عمل میں جائیں گے؟ بولو ایک بار، اس کے نام عمل میں جائیں گے جس نے اس کی بنیاد ڈال کے چلے گا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسے اچھے عمل کی بنیاد پڑا دے جس کے ذریعے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔